رمسیس سنون، تحریر نور آصف۔ رات کی سیاہی زاویار خانزادہ کے وجود میں رچ بس چکی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے نہ جانے کتنی بار اس کا جی چاہا کہ اسٹیئرنگ کو کھائیوں کی سمت موڑ دے۔ موت کی چاہ کرنا اور بات تھی، اور اسے گلے لگانا اور بات۔ پھر وہ عورت، اگر موت مل جاتی، وہ عورت اکیلی رہ جاتی۔ اس عورت میں وفا نامی کوئی چیز ہوتی، وہ بصد شوق اس بوجھ جیسی زندگی سے چھٹکارا پا لیتا۔ مگر وہ عورت، وہ استہزائیاں ہنسنے لگا۔ وہ نیلی آنکھوں والی بے وفا عورت، اسی کی وجہ سے تو وہ موت کی چاہ کرنے لگا تھا۔ کبھی وہ جیتا تھا، وہ سانس لیتا تھا، اس کا ہر رشتہ اس کا اپنا تھا۔ ان ہواؤں میں اس کے لیے وفائیں بہتی تھیں۔ آج ہواؤں نے رخ موڑ لیا، اس کے لیے الٹی ہی سمت بہنے لگی تھیں۔ اس نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا، ہوائیں دوسری سمت بہہ رہی تھیں۔ ہواؤں کی شائیں اس کی گاڑی کو الگ سمت موڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ بھلا یہ ممکن تھا یہ ہوائیں اسے اپنی سمت موڑ لیں؟ سب بدل سکتا تھا مگر وہ نہیں۔ وہ اپنی سمت چلتا تھا، وہ بدلتا نہیں تھا۔ ہاں، بدلنے والوں پر وہ رحم نہیں کھاتا تھا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ حساب کتاب لینا اسے بے حد پسند تھا۔ پیٹھ پر خنجر مارنے والوں کا سینہ چھلنی کر دینا چاہتا تھا۔ سینہ تو اس کا اپنا چھلنی تھا، زخم ہی زخم تھے جو سینے پر سل رہے تھے۔ زاویار خانزادہ پستول کی ٹھنڈی نال کو اپنے سینے پر رگڑنے لگا تھا۔ شاہویر میرا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ الفاظ اور ان لفظوں میں الجھتا ہوا وہ کوئی لوہا تھا جو اس کے وجود کو چھو گیا تھا۔ وہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ زاویار اپنی آنکھیں 2 انگلیوں سے مسلیں۔ رات کی سیاہی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اسے رنگوں سے انسیت نہ رہی مگر سیاہ رنگ سے تو عشق تھا۔ آج اسی سیاہی سے اسے خار ہونے لگا تھا۔ گاڑی سبز رنگ کے دروازے کے آگے بہتے دریا میں آئے رکی تھی۔ زاویار کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی۔ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ جی خان، سپیکر پر ابھرتی ہوئی آواز پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے کیچڑ میں جوتا بھگو کر مارا ہو۔ دوسری طرف التمش سنتے خود پر سے رضائی اٹھا گیا تھا۔ وہ پاؤں چارپائی سے اتارتے نیچے لٹکا کر بیٹھا تھا۔ یہ نہیں، التمش کے وجود کو ٹھنڈا کرنے لگی تھی۔ سپیکر کی دوسری طرف وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس التمش خانزادہ سفید پڑنے لگا تھا۔ سر پر سفید ہی بینڈیج ہوئی تھی۔ وہ مردہ سی رنگت لیے بیٹھا تھا۔ میرے سامنے کرنے کی ہمت ہے تو آ جاؤ۔ سپیکر پر ابھرتی آواز التمش خانزادہ کو منجمد کر رہی تھی۔ وہ بنا کسی گرم کپڑے کے چارپائی سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا۔ التمش کی نگاہ بے اختیار اسی گرم رضائی میں دبکی عورت پر پڑی جس سے اس کا دل ہی نہیں وجود بھی نہ تھا۔ وہ بائیں کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے سنہری سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار اس عورت کی طرف بڑھ گیا، جھکتے ہوئے ان بالوں پر لب رکھے۔ ساتھ میز سے اس نے اپنی پسٹل اٹھا لی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل کہتا تھا سیاہ آنکھیں اس کے لیے نہ رہی تھی جو کبھی اس کے لیے تھیں۔ پسٹل اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے سیاہ مردانہ شال اوڑھے وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ بھیگتی یہ سرد رات اس زندگی کا سیاہ باب بن جائے گی، اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ مٹی کا صحن عبور کرتے دروازہ کھلتے باہر آیا۔ بھاری قدم زاویار کی طرف نہ بڑھ سکے تھے۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا گردن جھکائے ہوئے تھا۔ پستول کی نال پر اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ پستول کی نال کو اپنی گردن پر بے دردی سے پیوست کیے ہوئے تھا۔ کیسی زنجیر تھی جو التمش خانزادہ کو باندھ گئی تھی۔ وہ اس انسان کی طرف بڑھ نہ سکا تھا۔ وہ زاویار سے کئی فاصلے پر رکے سے دیکھنے لگا۔ اپنے وہ گناہ یاد کرنے لگا جو اس سے سرزد ہوئے تھے۔ وفا کے علاوہ کوئی گناہ اسے یاد نہ آیا تھا جو اس سے سرزد نہ ہوا ہو۔ تمہاری ماں کے بننے کے بعد تمہارے ستیلے باپ نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسی ہی سرد برفیلی رات تھی نا؟ زاویار نے سر اٹھایا تھا۔ گردن ترچھی کرتے التمش کو دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں برفیلا پن تھا۔ التمش کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ اب کبھی اس انسان کی طرف بڑھ نہیں سکے گا، اسے یقین تھا۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بارش بھی شاید ہو رہی تھی۔ تم میرے ڈیرے کے باہر ایک دیوار کے ساتھ سمٹے سے بیٹھے تھے۔ التمش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ رات اسے یاد آئی۔ ماں کو مٹی کے نیچے دفنائے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ یاد تو ہوگا تمہیں، میں نے تمہیں اپنی گرم جیکٹ دی تھی، حتیٰ کہ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا تھا، جانتے ہو نا تم؟ التمش خانزادہ شل سا کھڑا تھا۔ وہ گزرا وقت اسے یاد نہیں کروا رہا تھا بلکہ احسان جتا رہا تھا۔
زاویار خانزادہ بونٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ وہ اب دھیرے دھیرے التمش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں التمش کے لیے ہر جذبہ مردہ تھا۔ اس جیکٹ کی قیمت ہزاروں میں تھی۔ 10 روپے کا نوٹ بھی اس وقت تمہارے پاس ہوتا تو بہت بڑی بات تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ٹھنڈے تاثرات لیے وہ مسکرایا تھا۔ التمش مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ جامد فریز ہو گیا تھا، بلکہ شاید 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ زاویار نے التمش کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ التمش ہاتھ کے اس بوجھ کو سہ نہ سکا۔ کندھے میں درد سا اٹھا، ایسا درد کہ اس کا وجود چھل ہونے لگا۔ میرے جگری یار نے تمہیں گالی دی تھی، تمہیں گندا خون کہہ کر پکارا تھا، تمہارے باپ کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کی ٹانگوں پر گولیاں ماری تھی میں نے، بھولے تو نہیں ہونا تم؟ سیاہ آنکھوں میں کوئی جذباتیت نہ تھی۔ التمش کی گردن اس بات میں ہل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے بھرے مجمع میں اسے ہزاروں چانٹے دے مارے ہوں گے، ایسا لگا تھا اسے۔ وہ بھرے مجمع میں چانٹے مار دیتا تو خیر تھی، اتنی جلن نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی تھی۔ میرا دوست تھا، یعنی میری حیثیت کے برابر کا تھا، اسے گولیاں مارنے پر جرگے میں مجھ سے بہت اس سے دیت لی گئی تھی، یعنی لاکھوں روپے دے دیے میں نے، اور دوستی کھو دی وہ الگ ہے۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، ہاتھ کا میل، مگر دوست بھی کھو دیا۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھ کا بوجھ بڑھنے لگا۔ زاویار کا احسانات کا وزن زیادہ تھا یا اس کے ہاتھ کا، وہ سمجھ نہ سکا تھا۔ ہاتھ اس کے کندھے اس کے بوجھ سے ٹوٹ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ پسٹل جیکٹ کی اندرونی جیب میں اڑیستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ التمش کے کندھوں پر جما گیا۔ اف، ایسا درد، ایسا وزن کہ التمش کو لگا پہاڑ اس کے وجود پر ڈھہ گئے ہوں۔ وہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں والے مرد کے احسانات تلے اس طرح دب گیا تھا کہ اس کی نظر میں اپنی حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہ رہی تھی۔ تمہارے کالج کی فیسیں میں نے بھری، تمہیں پہلا لیپ ٹاپ میں نے لے کر دیا، تمہیں پہلا موبائل میں نے لے کر دیا تھا، شاید ابھی تک وہی استعمال کر رہے ہو۔ زاویار نے اس کی قمیض کی فرنٹ جیب سے موبائل نکالا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ وہی موبائل ہے یہ تو۔ زاویار الٹ پلٹ کر وہ چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل دیکھ رہا تھا۔ 15 سالوں سے موبائل سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ وہ آخر سانس لیتے اس موبائل کو دیکھ رہا تھا جو آج بھی التمش کے پاس تھا۔ نیا موبائل کیسے خریدو گے تم؟ پیسے تمہاری جیب میں ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہزاروں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ زاویار خانزادہ کے لہجے میں ٹھنڈک بڑھتی گئی۔ التمش جام ہوتا رہا۔ سیاہ آنکھوں میں طاقت کا نشہ تھا، پیسے کی طاقت، حیثیت کی طاقت۔ التمش اس معاملے میں نرا غریب تھا، نہ پیسہ تھا اور نہ حیثیت۔ التمش کو زندگی میں کبھی خود پر اتنا ترس نہیں آیا تھا جتنا آج آیا تھا۔ پیسوں کی بات نہیں کرتے، اب ہر کسی کے پاس میرے باپ جتنا پیسہ تو ہوتا نہیں۔ وہ التمش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ التمش کو لگا جیسے بھرے مجمع میں اب اسے کوڑے اور درے مارے گئے ہوں۔ مقابل کے پاس اس کے باپ کا نام تھا، اس کے پاس نہیں تھا۔ التمش کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ زاویار لگاتار مسکراتا رہا۔ التمش کی آنکھوں کا کرب اسے آج نہ مار رہا تھا۔ بات ہی نیلی آنکھوں والی عورت کی تھی۔ ساری دنیا، سارے رشتوں پر دستبرداری دے دی گئی تھی، بس عائش ملک پر حق تھا صرف اس کا۔ زاویار خانزادہ نے بے حد نرمی سے التمش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ہم ساتھ ہنستے تھے، ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ تم نے میرے لیے اور میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا تھا، یہاں تک کہ میں نے تو اپنی تمہیں بہن تک دے دی۔ تمہارے باپ کا اصل نام تک بھی نہیں جاننے کی کوشش کی، جو نام تمہاری ID کارڈ میں تھا، جس نے تمہیں اپنی سرپرستی میں لیا تھا، اسی نام کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ التمش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہتا رہا۔ التمش اسے خالی خالی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ سیاہ آنکھوں کے لیے ہر جذبہ فنا ہوتا گیا۔ زمان خان تمہارا باپ نہیں، پتہ ہے نا تمہیں؟ زاویار کے اس کے چہرے پر گرفت سخت ہو گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی بڑھتی گئی۔ عائش ملک، صرف اور صرف عائش ملک، کسی تیسرے کی پرچھائی بھی نہیں۔ جس کی وجہ سے عائش اس سے دور ہو رہی تھی، وہ ان سب کو سولی پر لٹکانا چاہتا تھا، سب کا سب ختم، سب کو فنا کرنا چاہتا تھا۔ صرف وہ عورت، وہی عورت۔ التمش کی آنکھوں میں وہ خاک ہوتا رہا۔ ردی 2 کوڑی کا۔ سیاہ آنکھیں بے فکری سے مسکراتی رہیں۔ نیلی آنکھیں صرف اس کی ملکیت تھیں، باقی سب کچھ خاک تھا، راکھ تھا۔ عائش اس کی رہے، باقی ساری دنیا اسے ردی کر دے، اسے کیا پرواہ؟ جس آگ میں وہ جل رہا تھا، ساری دنیا کو آگ لگانی تھی۔ کہتے ہیں جذباتی دوست
اور نسلی گھوڑا صرف میدان میں ہی دھوکہ نہیں دیتے، ایسا ہی ہے نا؟ زاویہ ٹھنڈے لہجے میں پوچھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگتے جیکٹ کی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالے یوں ہی جلا لیا۔ لبوں سے نہیں لگانا تھا، سینے میں پہلے ہی آگ بھڑکی تھی، مزید آگ وہ نہیں سہ سکتا تھا۔ انگلیوں میں سگریٹ جلتا رہا۔ التمش کو وہ دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں کانپ رہا تھا۔ جس عورت پر جان وار سکتا تھا وہ کسی دوسرے مرد کو دل میں بسائے ہوئے تھی۔ آج تو یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کو یہی بات کاٹ رہی تھی کہ ہوائیں بھی اس کے مخالف سمت میں چل رہی تھی، پہاڑ دھڑ دھڑ خود سے پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، مگر یہاں بات تو نسلی گھوڑے کی ہو رہی ہے۔ بد نسلی کتے کو تو صرف کاٹتے ہی دیکھا ہے۔ وہ بالآخر سگریٹ لبوں میں دبا لیا گیا، دھواں سینے میں گیا۔ التمش خانزادہ وہیں کھڑے کھڑے دو کوڑی کا ہوا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ نمی زاویار خانزادہ کے لیے نہ تھی، یہ تو وہ ذلت چیز تھی جو وہ اٹھا رہا تھا۔ 13 سال بعد التمش کو ذلت کے کوڑے لگرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کوئی اس کی حیثیت اور نام پر سوال اٹھا رہا تھا۔ 13 سال پہلے سب کچھ سہنا آسان تھا، مگر آج التمش نے اپنی آنکھیں آستینوں سے رگڑی۔ سامنے کھڑے انسان کے لفظوں کی کاٹ نہیں سہ سکتا تھا، اس کی روح کو کھینچ کر سامنے کھڑا وہ انسان کوڑے مار رہا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی توہین، اتنی تکلیف، یہ تو بہت چھوٹا لفظ تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی کھال اتار کر سنگلاخ زنجیریں اس کے وجود پر برسائی جا رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا، گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ سر جھکا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اور وہ ڈیرے پر کہکے لگا رہے تھے، وہ دونوں آگ کی تپش پر ہاتھ سینکتے باتیں کر رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے تھے۔ کوئی زاویار کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے اس کے لیے اپنی دوست کی ٹانگوں پر گولیاں مار رہا تھا، جو التمش کے بارے میں بکواس کر رہا تھا۔ میرے التمش کے بارے میں بکواس کرو گے؟ وہ اپنے دوست پر پسٹل تانے چیخ رہا تھا۔ التمش کی نگاہوں میں یہ سارے منزل دھندلے ہو گئے تھے۔ وہی عورت یاد رہی تھی، باقی سب بھول گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو عائش پر دستبرداری نہیں دے سکتا تھا، اس عورت پر روگ نہیں۔ پوری کائنات اس کے خلاف ہو جائے، بس وہ عورت اس کی رہے۔ وہ جیکٹ سے پسٹل نکالے آسمانی فائر کر رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پسٹل خالی ہو گئی۔ شاہوین میرا ہے، جو کرنا ہے کر لو، یہ الفاظ اسے خاکستر کرتے گئے۔ سینے میں جلتی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرایا تھا، بے رحم مسکراہٹ۔ جل تو وہ عورت بھی رہی تھی، اس ٹھنڈی زمین اندھیرے کمرے میں کب تک رہے گی؟ آخر کار اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگے گی۔ وہ ہنسنے لگا، وہ سگریٹ لبوں میں دبائے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ جو اس کا نہ رہے وہ دو کوڑی کا ہو جائے گا۔ جب وہ ساتھ ہو تو دنیا اس انسان کی ہو جائے، ورنہ وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ وہ اب التمش خانزادہ کو دیکھ رہا تھا جو سڑک کی دھول بن رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ عائش اس کی نہ رہی تو زمر اس کی بھی نہ رہے گی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ عائش کہاں جا سکتی ہے؟ پوری کائنات مل کر بھی زور لگا لے، عائش ملک اس کی ہی رہنے والی تھی۔ میرے دل میں تم کبھی نہیں دھڑکو گے، تو مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ تمہارے حصے میں میرا بے جان کھوکھلا جسم آئے گا۔ بے رحم لفظوں کی باز گشت بڑھنے لگی تھی۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ تم جیسے دو کوڑی انسان پر کیا بھروسہ کیا ہے میں نے؟ وہ تیش سے کہتا سینہ پیٹ رہا تھا، بالوں سے بھرے اس کی چھاتی سرخ ہو گئی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ التمش ایک بار پھر اپنا قصور جاننا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس سے کیا گناہ ہو گیا ہے جو سامنے بیٹھے انسان نے اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم جیسے ذلیل انسان نے کیا کیا ہے؟ ہاں، وہ چیخ رہا تھا۔ زاویار کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہاں، تم سے پوچھ رہا ہوں میں نے کیا کیا ہے؟ التمش کے لہجے میں ایسی ٹھنڈک کہ سانس لو تو جسم نیلا ہو جائے۔ تم زاویار خانزادہ کو یہ تم خنجر کی طرح کاٹ گیا۔ وہ سر جھٹکتے ہنستا رہا، بھاڑ میں جائے دنیا کا ہر انسان، عائش ملک اور صرف عائش ملک۔ زاویار خانزادہ پانی سے اٹھتے التمش خانزادہ کی طرف بڑھا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آلتی پالتی مارے سیاہ آنکھیں براؤن آنکھوں میں گڑی رہیں، دونوں کی آنکھوں میں برف جمی رہی، نفرت بڑھتی رہی۔ شاہویر ملک کو اب تک تم نے کیوں نہیں مارا؟ وہ زور دے کر پوچھا۔ وہ زندہ کیسے ہے؟ التمش مدھم سا مسکرایا، اپنی پیشانی سے بینڈیج کھینچ کر اتار دی۔ پیشانی کا زخم بہنے لگا، خون کی لکیر ماتھے سے ہوتی نیچے بہہ رہی تھی۔
زاویار خانزادہ نے آگے کو ہوتے اس کی پیشانی کا زخم 2 انگلیوں سے مزید کھول دیا تھا۔ خون ہی خون، درد ہی درد۔ زاویار خانزادہ بے رحمی سے مسکراتا رہا۔ وہ اس عورت کے لیے خون کا دریا بہا سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا۔ عائش ملک اس کی تھی، بس اس کی تھی۔ التمش خانزادہ اسے بے حس نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا، بس اتنی سی غلطی ہے میری؟ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی شال اس کے زخم پر رکھ گیا۔ وہ اب نرمی سے التمش خانزادہ کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اس کی نرمیاں، اس کی تباہیاں، جو وہ کہنے والا تھا صفاق تھا۔ مد مقابل کو ایسا درد ہونا تھا کہ اس نے بلبلا اٹھنا تھا۔ کتنے پیسے لیے تم نے اس سے کہ تم نے اپنا ایمان بدل لیا؟ کیچڑ سے بھرا جوتا کھینچ کر التمش کے چہرے پر دے مارا تھا۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے زاویار کو دیکھتا رہا۔ میں نے پیسے لیے، میں نے ایمان بدلا؟ التمش کی آواز کپ کپ آ گئی، ٹوٹے کانچ کی کرسیوں کی مانی ٹوٹا تھا۔ کانپنا تو بنتا تھا۔ ہاں، تم نے اپنا ایمان بیچا ہے، تم نے وفا کا سودا کیا ہے۔ زاویار خانزادہ التمش کا سینہ انگلی سے ٹھوک رہا تھا۔ شاہویر کو نہیں مار سکا تھا تو مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا دیا۔ التمش کی آواز میں اب بھی ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی۔ تم اسے مار نہیں سکے کیونکہ تم اسے مارنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب کی بار الزام نہیں، سچائی تھا جس سے وہ نظریں نہیں چرا سکتا تھا، مگر بے وفا تو وہ پھر بھی نہیں تھا۔ اسے یوں ذلت دی جائے وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میرے کہنے پر تم نے کتنے کتوں کو مار دیا، شاہویر کو کیوں نہیں؟ وہ پسٹل اب التمش کی پیشانی پر ٹھوک رہا تھا۔ زخم ادھڑنے لگا، خون کی دھار، سرخ دھار جو آنکھوں پر بہہ رہی تھی۔ ان کتے پلوں کے پاس وہ سب نہیں تھا جو شاہویر کے پاس تھا نا۔ وہ پسٹل سے بے رحمی سے التمش کی پیشانی ٹھوکتے ہوئے استحصائیہ مسکرایا۔ کیا نہیں تھا؟ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نگاہوں میں جو گلا تھا وہ بھی دور ہوا، اب صرف لا تعلقی اور بیگانگی رہ گئی۔ زاویار خانزادہ کے دشمنوں میں ایک اور کا اضافہ ہو چکا تھا، پیسہ، جس کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ زاویار کی بات پر التمش مسکرایا تھا۔ یہ مسکراہٹ اسے جیسے سینے کے نیچے اپنا غم پنپتا رہا، اسے چھپا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے پیسے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سر ہلاتے پوچھ رہا تھا۔ پھر کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے تم مجھے دھوکہ دیتے رہے؟ شاہویر کو دیکھ کر تمہاری رنگت کیوں اڑ جاتی ہے؟ شاہویر ملک کے نام پر تمہاری آنکھیں کیوں جھکتی ہیں؟ اسے گولی لگی، تمہیں درد کیوں ہوا تھا؟ شاہویر ملک اب تک زندہ کیوں ہے؟ کیوں؟ وہ سلگتے لہجے میں بار بار پوچھ رہا تھا۔ وجہ تو ہے، سارے سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہوں، مگر دوں گا نہیں۔ تم اس قابل نہیں کہ میں تمہیں کوئی بھی وضاحت دوں۔ التمش خانزادہ تیز آواز میں بولتے کھڑا ہوا۔ اس سے بھی تیزی سے زاویار خانزادہ کھڑا ہوا، التمش کو گردن سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا جو تم نے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا مانا، جب تمہارا کوئی نہیں تھا تب بھی میں تھا۔ میں نے تمہیں عزت دی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے افسوس ہوا تھا، ساری دنیا اس کے مخالف جا سکتی تھی، التمش نہیں۔ اتنی تکلیف اس نے اس کے اندر آتش فشاں برپا کر دیا تھا۔ التمش خانزادہ اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کے بدلے میں نے اپنی زندگی دے دی تھی، تمہارے لیے کئی بار اپنی گولی اپنے وجود پر سہی۔ تمہیں آنچ نہیں آئی، سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا تھا، بنا کسی مفاد کے۔ التمش نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑوائی۔ مفاد تھا تمہیں غرض تھی، زمر کے لیے کرتے رہے تم ایک مفاد پرست خود غرض انسان ہو۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے گھر میں نقب لگائی، تمہاری وجہ سے وہ ذلیل شاہویر میرے مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا، پتا ہوتا تم مجھے دھوکہ دو گے میں خود شاہویر کو بہت پہلے مار دیتا۔ وہ غرایا تھا۔ التمش کی سانسیں دھونکنے کی مانند چلنے لگی، سینہ پھٹنے لگا تھا۔ اس کی ساری وفاؤں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اس انسان کی عزت پر جان واری تھی، پھر چاہے مقابل کی بہن ہو یا اس کی عورت، وہ اپنی جان سے بڑھ کر ان عورتوں کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ شاہویر کو تو تم نہیں مار سکتے، جانتے ہو کیوں؟ وہ زاویار کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ شاہویر کے سامنے میں کھڑا ہوں گا۔ التمش ٹھنڈا سا زاویار خانزادہ کے قدم لڑکھڑائے، مسکراتے ہوئے وہ اس کا سینہ ٹھوک رہا تھا۔ تم نے کتا کہا، مجھے کتا سمجھا گیا۔ وہ اپنا سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے سارے بدلے لے رہا تھا۔ زاویار خاموش شل سا کھڑا تھا۔ ہوائیں سچ میں اس کے مخالف سمت میں بہنے لگی، کوئی بھی اس کا نہ رہا تھا۔ اگر میں بدلے نسلی کتا ہوتا تو تم کیا ہو؟ احسان جتلانے والا بھی اعلیٰ نسل کا نہیں ہوتا۔ میں بد نسلی کتا، تم بد نسلی انسان۔
وہ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ نہ مقابل کا خوف رہا اور نہ ہی عزت، محبت تو وہ خود ہی ختم کر چکا تھا۔ مجھے بدنسلی کہو گے تم مجھے؟ میں علیان خان کا بیٹا ہوں۔ تم کون ہو جس کو اپنے ہی باپ کا نام نہیں پتا؟ میں اپنی بہن تم جیسے انسان سے چھڑوا کر رہوں گا، کسی اعلیٰ نسل، اعلیٰ انسان سے اس کی شادی کرواؤں گا، اعلیٰ خاندان سے جس کا تعلق ہو۔ وار بڑا ہی جان لیوا تھا۔ التمش خانزادہ کی رنگیں پھولنے لگی۔ وہ التمش کی آنکھوں میں دیکھتے تپش زیادہ مسکرایا اور پلٹ گیا تھا۔ پسٹل کی چیمبر کھینچی گئی۔ زاویار کے قدم رکے تھے، وہ مسکرا گیا تھا۔ اپنا سب کچھ اسے خاک میں ملتا محسوس ہوا۔ میرے باپ کا نام پوچھا تھا تم نے؟ تمہیں جانتا تھا شاہویر کو میں کیوں نہ مار سکا؟ التمش خانزادہ اس کے مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ وہ پھر سے ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے۔ اب دونوں کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت تھی۔ زاویار خانزادہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں التمش اشیر ملک ہوں، زاویار کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ پہچان التمش کو آج بھی چبھتی تھی، اس لیے سرگوشی میں یہ زہر مد مقابل کے سماعتوں میں اڈھیلا تھا۔ سب کچھ جامد ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ وہ گاڑی کے ساتھ جا لگا، اسے دھوکہ دیا گیا، کھیل کھیلا گیا۔ شاہویر ملک میرا بڑا بھائی ہے، میرا خون، میرا بھائی۔ یہ پہچان فخر سے بتائی گئی، مگر آواز سرگوشی میں ڈھلی رہی۔ جنت میری نہ رہی تو جہنم تعمر تمہارے ہی مقدر میں رہے گی۔ تمہاری روح پر کوڑے برسانے والوں میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا۔ التمش خانزادہ سی آنکھوں میں دیکھتے خرایا۔ سب فانی ہو گیا، سانسیں چلتی رہی مگر ایک دوسرے پر فاتحہ پڑھ لی گئی۔ زاویار خانزادہ کی پسٹل التمش خانزادہ کی پیشانی پر آن ٹھہری تھی۔ کلک کی آواز آئی تھی۔ التمش خانزادہ کی آنکھیں زخمی سا مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادوں سے مار سکتا تھا مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ مقابل کی پسٹل خالی تھی مگر اس کی پسٹل کی گولیاں تو فل تھی۔ جہنم میری رہی تو پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا، کوئی میری لگائی گئی آگ سے بچ نہیں سکے گا۔ زاویار خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی فراٹے بھرتی آگے بڑھتی گئی۔ التمش خانزادہ تاریک زخمی وجود لیے تا دیر کھڑا رہا۔ ایک شخص آیا اور پور زخمی کر کے چلا گیا۔ اب کوئی بھی اس کا نہ رہا تھا۔ سبز رنگ کے زنگ آلود دروازے کے پاس کھڑی سرمئی آنکھوں والی لڑکی ششدر رہ گئی تھی۔ ایک دوسرے پر جان دینے والے آج ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مٹی کی دیواروں والا یہ کمرہ اس پر ہنس رہا تھا۔ چارپائی کے گرم بستر پر گرتے اس لڑکی نے ایک دیوار کو بغور دیکھا تھا۔ مٹی کی دیواروں میں بڑی گہری دراڑ پڑی تھی۔ بارشیں اس مرتبہ زیادہ ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ مٹی کی دیواریں اس بار گر جائیں گی۔ بس ایک بارش اور ہونے کی دیر تھی، بس ایک بارش اور۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ سیڈوں میں ملبوس تھا، جس پر سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو آگے سے کھلی ہوئی تھی۔ کل سے یہی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس مرد کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ لباس پر دھیان کیا دیتا، اس کی سیڈوں اور پینٹ دریا کے پانی کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ سردی اس کے وجود میں بھی بہہ رہی تھی، اس کے لیے گزری ہر ساعت برف تھی۔ سیاہ لباس والے مرد نے مان لیا تھا۔ وہ اپنی حویلی کی تاریک راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ اس کی دنیا بھی اندھیر تھی۔ اس مرد نے مسکراتے ہوئے تسلیم کیا تھا۔ وہ اب تاریک سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اب یہ سرخی تعمر ان سی آنکھوں کا حصہ رہنی تھی۔ یہ مرد بھی جانتا تھا، میرے دل میں تم اب کبھی نہیں دھڑکو گے، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی، تمہارے حصے میں میرا بے جان کھوکھلا جسم آئے گا۔ یہ لفظ اس کی سماعتوں میں اترتے رہے۔ وہ تا قیامت تک ان لفظوں کو یاد رکھے گا۔ اس مرد نے ان لفظوں کو نہ بھولنے کی قسم کھائی تھی۔ ان لفظوں کے زہر کا تریاق اسے کبھی نہیں ملے گا۔ اس مرد نے بھی اس بات پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ایک تاریک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس قہر برساتی سردی میں وہ عورت زمین پر پڑی تھی۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ مٹی ہونا ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ اس کی سسکیاں سننا چاہتا تھا۔ کوئی تو آواز، کوئی سسکی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ بڑی ہی ڈھیٹ عورت تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سائیڈ بورڈ والی دیوار پر ہاتھ مارتے سوئچ بورڈ کے سارے بٹن دبا دیے گئے۔ کمرے میں زرد بتی جل گئی تھی۔ وہ بلا ارادہ نظریں چرا گیا۔ اس ٹھنڈے فرش پر لیٹی عائش کی تمام حساسیت بیدار ہو چکی تھی۔ وہ دشمن جاں اس کمرے میں تھا۔ کمرے میں پھیلی وہ عذاب خوشبو عائش کا وجود جلانے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی ضدی عورت تھی کہ شال تک خود پہ نہیں لپیٹی تھی۔ لپیٹ لیتی تو تھوڑی سی تو اسے حدت مل نہ جاتی۔
وہ یہ سب کر کے اس کا ضبط آزماتی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ بالآخر جو تم ڈیزرو کرتی تھی تمہیں مل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے عائش کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ مر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیکٹ سے سفید پیکٹ نکال کر چاک کیا۔ سفید ذرے نیچے گرے۔ وہ سگریٹ جیب سے نکالتے جھکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ عائشہ اسے تعصب سے دیکھتی رہی۔ اس مرد کے لیے رحم پھر بھی نہ آیا تھا۔ وہ برباد ہوتا مر جائے اسے کیا۔ وہ نگاہیں وہ دیوار سے سر ٹکائے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد زاویار نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اب بے رحم تھی۔ وہ عائش کے گال پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا، نیلا گال۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ انہی نشانات کے قابل تھی۔ اب نگاہیں گردن پر تھیں جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اسے پھر سے افسوس ہونے لگا۔ اس عورت کے لیے جذبے پل پل بدلتے تھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ عورت بھی تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کل تک یہ عورت اس کے سینے سے لپٹتی تھی، اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سے ہلتی بھی نہ تھی۔ ایسے ہی رہنا چاہتی ہو تم؟ خاموشی ٹوٹی تھی۔ وہ بول پڑا تھا۔ کیسے؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ذلت سے۔ وہ عام سے لہجے میں بولا جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہا ہو۔ ذلت تو وہ ہوتی جب میں تمہاری باہوں میں ہوتی۔ وہ جیسے تم سے دور تو ذلت کیسی؟ وہ جواباً سوال کرتے مدھم سا ہنسی۔ زاویار خانزادہ نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ ضبط کرتا بظاہر مسکراتا رہا۔ مجھے اکسا رہی ہو خود کے پاس بلوانے کے لیے؟ وہ سیدھا ہوا۔ مگر تمہاری ساری کوششیں بیکار رہیں گی۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ آنکھیں میں تزھک لیے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہے تم اپنی بات پر قائم رہو گے۔ جو عورت تمہاری نہیں اس کے قریب آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کی بات پر ایک جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ وہ عورت اس کا ضبط توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ عائش پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی۔ ڈر خوف اس مرد سے اب نہیں آتا تھا، مگر وہ کسی درندے کی مانند اس پر جھپٹا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا جبڑانی گرفت میں دبوچ گیا۔ اس کی گرفت اب اتنی سخت تھی کہ عائش کا جبڑا ٹوٹنے لگا۔ وہ بے رحم بنا گرفت بڑھاتا گیا۔ زاویار خانزادہ نے اسے ہلکان کرتے بالآخر چھوڑ دیا تھا۔ وہ منہ کے بل ہوتے گہرے گہرے سانسیں لینے لگی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ پڑی رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی کمر سے بال پیچھے کیے، کندھوں سے جکڑے نرمی سے اسے اٹھایا۔ عائش اٹھ کر بیٹھتے اسے دیکھنے لگی۔ عائش کی آنکھوں پانی سے بھری تھی، تنفس تیز تھا۔ وہ اس کے بے حد انتہا قریب تھا، بے حد نرمی سے انگلیوں کی پوروں سے عائش کی گردن کو چھو رہا تھا۔ عائش نے کراہت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زاویار خانزادہ نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا، اتنی سختی سے کہ عائش کرہا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں اپنی نگاہ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا نے جرگے کے ذریعے میرے بابا پر اور مجھ پر دباؤ ڈالا تھا۔ عائش تلخی سے ہنسی تھی۔ پہلی مرتبہ اس بے مہر مرد نے اس کے باپ کے لفظ کے ساتھ بے غیرت نہیں لگایا تھا، ورنہ جب جب نام لیتا گندی گندی گالیاں دیتا۔ تب تم مجھے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، اور اب مجھ میں تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ اس کا ایک مرتبہ پھر جھٹک گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ جھٹکتی تھی تو ٹھیک تھا، مگر کراہت سے جھٹکتی تھی، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم ایک سردار کی بیوی ہو، سردار زاویار خانزادہ کی بیوی۔ تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہم لوگ اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑتے۔ وہ وضاحتیں نہیں دیتا تھا، مگر پہلی مرتبہ دے رہا تھا۔ وضاحتیں رائگاں جا رہی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ تم نے کہا تھا ارتضیٰ زندہ ہو جائے تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تم نے مجھے ہمیشہ کہا تم اذان ملک کو قتل کر کے مجھے خود بحفاظت میرے بنگلے پر چھوڑ کر آؤ گے۔ ایک سردار کی حیثیت سے اب تم پر فرض ہے تم اپنا قول پورا کرو۔ زاویار خانزادہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، زرد بلب کی روشنی میں دونوں پر پڑتی رہی۔ میرے نزدیک وہ ساری باتیں جھوٹ تھیں۔ ارتضیٰ میرے نزدیک زندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ باتیں صرف تمہیں تکلیف دینے کے لیے کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ تکلیف؟ کیسی تکلیف؟ عائش نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ مجھے تو خوشی ہوتی تھی تمہارا نام میرے ساتھ نہ رہے۔ ان 11 ماہ میں ہر پل یہی تو دعا مانگی ہے۔ کوئی جوتا تھا جو بھگو کر زاویار کے منہ پر دے مارا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے گردن جھکائے خود پر ضبط کیا۔ وہ اس عورت کو منانے آیا تھا۔ وہ سر جھکا دے، اپنے دل کو دوسرے مرد پر دستبرداری دے دے۔ وہ بھول جائے گا، وہ سب بھول جائے گا جو تم کر رہی ہو۔ کوئی اور عورت ہوتی
تو میں اسے جان سے مار ڈالتا۔ تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ تم، وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ دل میں جذبے سلگتے لبوں تک نہ آ سکے تھے۔ کیسے کہے وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے۔ عائش اسے دیکھتی رہی۔ زاویار کے لب کپ کپاتے رہے۔ عائش کی آنکھوں میں استہزاء پن بڑھتا گیا۔ وہ یہ مرد یوں ہی نہیں تڑپ کر مر جائے گا۔ اس نے پورے دل سے بد دعا کی تھی کیونکہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میں مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ دہکتے جذبات سیاہ آنکھوں میں دفن ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تم مجھ پر مزید ظلم کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ میں تم سے اس سے بھی بڑھ کر زیادہ نفرت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولتی چہرہ پہ پھیر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اسے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ خدا کی قسم تم مجھے جانتی نہیں ہو، ایسے بوٹی بوٹی نوچوں گا تمہاری، تم موت سے کی بھی دعائیں کرو گی مگر میں تمہیں موت نہیں دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ مزید کیا نوچو گے اس قید میں؟ مجھے ہر پل نوچا ہے تم نے، کبھی رحم کیا بتاؤ مجھے؟ عائش کا گلا بھاری ہونے لگا۔ وہ انسان تھی، پتھر کی مورت نہیں، اسے بھی درد ہوتا تھا۔ وہ خود کو سمیٹتی مقابل اسے ایک بار پھر توڑ دیتا تھا۔ آخر جان کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ بھل بھل کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی ہو تم، میرے حق رکھتا ہوں تم پر، جیسے چاہوں چھو سکتا ہوں۔ تمہیں میرے سکون کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ روتی رہی، بدن ہچکولے کھانے لگا۔ مجھے تمہارا ساتھ ذلت لگتا ہے۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا۔ مجھے وہ بے بسی، وہ خوف نہیں بھولتا۔ مجھے تم سے کتنا خوف آتا تھا تم جانتے تھے۔ تم آج بھی مجھے اپنے خوف میں رکھنا چاہتے ہو۔ تم مجھ پر ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہو۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو اس طرح کسی بھی مرد کے قابو میں آ جائے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں کسی کی نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، میں کوئی نہیں ہوں۔ وہ چکنا گھڑا تھا جس پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ تمہیں مجھ سے خوف آتا تھا، مان لیتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، زیادتی کی تمہارے ساتھ، بے حد تکلیف پہنچائی۔ اب میں ہی ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈومیننٹ رہنا چاہتا ہوں تو تمہیں بھی گھسیٹ کر کمرے میں لے جا سکتا ہوں۔ وہی سب کچھ کرتا جو پہلے کرتا رہا تھا۔ تم کیا کر لیتی؟ وہ روتی تڑپتی، وہی کرتی جو پہلے کرتی تھی۔ تمہارے سامنے اتنی سردی میں اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس میں صرف میں نہیں ہوں، تم بھی شامل ہو؟ تم کہیں نہیں ہو کیا؟ عائش نم آنکھوں سے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس کی باتوں سے کل بھی ہرٹ ہوتی تھی، وہ آج بھی ہرٹ ہو رہی تھی۔ وہ زاویار کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے اس کے قریب ہوئی۔ زاویار خانزادہ اس کے قریب آنے پر مجسم تھا۔ اسے اتنے قریب تھی کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگا سکتا تھا، مگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، کیوں؟ زاویار خانزادہ نے بے حد نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان گلاب گالوں پر اب وہ صرف لب رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھی کہ اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی، مجبور کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا دیتا۔ اب تو وہ جتنا تڑپتا تھا وہ جانتا تھا، کیونکہ تم جانتے ہو عائش ملک اب صرف روئے گی اور تڑپے گی نہیں، اب وہ تم سے حساب کتاب مانگے گی۔ تم ظلم کرو گے، وہ چیخے گی، چلائے گی۔ تمہاری باہوں میں رہتے ہوئے بھی وہ تمہاری نہیں ہوگی۔ کھوکھلے جسم پر تم کب تک تشدد کرو گے؟ وہ اس کی بات پر اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ ایک لفظ بھی ایسا ویسا بولا تو خدا کی قسم تمہیں ماتم منانے کے لیے کھوکھلا جسم بھی نہیں بچے گا، اور مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ تاعمر تمہاری قبر پر بیٹھ کر ماتم منا سکوں۔ وہ غراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ جکڑے۔ میری بات سنو، جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ میں نے تمہارا نقصان کیا۔ تم نے میرا کیا نقصان کیا؟ اور میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ بولو۔ عائش نے اس کی بات یکدم درمیان سے کاٹی۔ تم نے مجھ پر کتنے دھوکے دیے۔ اگر آج میرا بچہ ہوتا تو حالات یوں نہ ہوتے۔ میں اپنے بچے کی ماں پر کبھی ظلم نہ کرتا۔ عائش ہنسنے لگی تھی۔ وہ ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ وہ گردن میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ یہ عورت آج قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سختی کرے نرمی کرے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے مارے دھتکارے کیا کرے آخر اس عورت کے ساتھ؟ تم معصوم ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو زاویار خانزادہ؟ وہ ہنستے ہنستے رک گئی تھی۔ گلابی آنکھیں ہنسنے سے نم تھی، پانی چمک رہا تھا۔ تم تب بھی مجھے مارتے، تم تب بھی مجھ پر ظلم کرتے، تم تب بھی میری عزت نہ کرتے۔ تمہیں صرف اپنے بچے سے غرض ہوتا۔ تم مجھ سے بچے پر بچہ پیدا کرواتے۔ ایک مشینی عورت، بچہ پیدا کرنے کی مشین، تمہارا دل بہلانے والی چابی کی گڑیا۔
ونی میں آئی صورت سے تمہیں اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہوتی سردار صاحب، جو میں ہوں وہ بنوں، جو ہو تم وہ بنو، یہ ڈرامہ مت کرو میرے سامنے۔ وہ لب بھیچے اسے دیکھتا رہا۔ سامنے بیٹھی وہی عورت عائش ملک تھی جو نکاح سے پہلے تھی۔ وہ تو اس کے نکاح کے بعد والی بے رحمیاں یاد رکھے ہوئے تھا۔ نکاح سے پہلے وہ خود کیا تھی، کیسے اس کی حویلی میں پولیس لے کر دندناتی ہوئی آئی تھی، کسی سے ڈرتی ہی نہ تھی، اس جیسے ظالم بے رحم انسان کے سامنے بھرے جرگے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے نکاح کے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ شکر ہے ہمارا بچہ نہیں ہے تمہارے پاس، میں اپنا بچہ چھوڑ کر کیسے جاتی؟ وہ نم آنکھوں سے آنکھیں مودے شکر ادا کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ کی سانسوں میں آگ لگی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کے قریب ہوا، بازوں سے جکڑے اسے اپنے قریب کیا۔ قیامت ابھی کے ابھی آ سکتی ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ سورج اپنا رخ بدل سکتا ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ ہوائیں اگر زہر بن جائیں، سانسیں لینا جرم ٹھہرے، زمین اپنی کوکھ سے انکار کر دے، آسمان ٹوٹ کر سر پر آ گرے، میں تم سے دستبردار ہو جاؤں، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ عائش کی رنگت تاریک پڑنے لگی۔ اسے ان سیاہ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ دنیا کے سب قانون بدل جائیں، کائنات کی بنی ہوئی حدود لرز جائیں، میں تمہیں چھوڑ دوں ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ اسے بھی تباہ کر دے گا، عائش ملک کو یقین تھا۔ عائش بے سانس ہونے لگی۔ تمہیں میرے ساتھ جو کرنا چاہو کرو، چیخو گی میں سہ لوں گا، مجھے دور جھٹکو گی میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، مجھے جھٹکو گی میں دور چلا جاؤں گا، مجھے بچہ نہیں دو گی میں اپنی نسل نہیں بڑھاؤں گا، تم مجھے ہر روز کٹہرے میں کھڑا کرو گی تو ہو جاؤں گا، بس میری رہو، صرف میری ہو کر۔ لہجے میں عاجزی، بے بسی ہی بے بسی، مگر وہ بے رحم عورت ذرا نہ پگھلی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے زاویار۔ جس دن تم نے مجھے بیلٹ سے مارا تھا میں نے کہا تھا مجھے نفرت کے اس مقام تک لے کر مت جاؤ جہاں سے میں واپس ہی نہ آ سکوں۔ آج دیکھو میری نفرت کا مقام اتنا اونچا ہے، تمہاری کوئی بات مجھ پر اثر ہی نہیں کر رہی۔ عائش ملک تم سے بھی زیادہ ظالم اور بے رحم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی۔ زاویار کا چہرہ تاریک کر گئی۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بھول گئی ہوں میں۔ تم نے مجھے اندھیرے راستے میں ملی تھی عائش، کسی مرد کے ساتھ، تمہاری بہن کے لیے گئی تھی میں، ایک بار تو تحقیق کر لیتے۔ وہ چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی۔ تم جب مجھے کسی مرد کے قریب نظر آؤ گی میں بغیر تحقیق کے تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا، تمہاری خوشبو پر بھی میرا حق ہے۔ وہ خیز و اشتعال سے بھڑک اٹھا تھا۔ تم ظالم ہو، صرف ظالم، ظلم تمہارے خون میں دوڑتا ہے، تم کسی سے پیار ہی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے پاس ہرگز نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی تمہاری قید سے۔ وہ انگلی اٹھاتے غرائی تھی۔ زاویار خانزادہ ہنسنے لگا۔ وہ اس کی خام خیالی پر ہنستا ہی جا رہا تھا۔ سینے میں چھری ادھڑی، درد ابلتا رہا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے نم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پہلے بھی کوشش کی تھی، اب بھی کر کے دیکھ لو، اب کی بار مردہ واپس لاؤں گا، سلگتے لہجے میں دھمکی دی۔ تم مجھے سچ میں مار سکتے ہو؟ آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب پر زاویار کی دھڑکتی دھڑکنوں نے یک دم شور مچایا، مگر اس کی اگلی بات پر عائش ملک کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس مرد سے خوفزدہ ہوئی۔ تم پر دسترس صرف میری ہے، تمہارا ہونا بھی میری مرضی اور مٹ جانا بھی میری مرضی، ورنہ تم مٹی، تم دھول، تم خاک، تم ردی، تم موت، تمہاری دردناک موت تمہارا انجام۔ وہ کہتا رہا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی اپنا سر دیوار سے دھیرے دھیرے ٹکراتی رہی۔ اس مرد کی ہر منطق بے اثر ہو گئی، ہر معذرت بیکار ہو گئی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے جکڑ گیا۔ کمرے میں چلو، یہاں بہت سردی ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا کھلا کر تمہیں میڈیسن دے دیتا ہوں، کب تک یہاں پڑی رہو گی؟ بخار نہ ہو جائے کہیں؟ وہ تشویش سے کہتے اس کا سر دبا رہا تھا۔ عائش کا دل کیا وہ اپنا سر زور زور سے دیواروں سے ٹکرائے، پھوڑ دے۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے آخر؟ سزا دینی تھی، دے تو دی ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ یک دم چلائی تھی۔ میں نے سزا دی تھی، میں نے ختم کر دی، چلو یہاں سے۔ اس پہاڑی وجود پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں چل کر ایسی بات دوبارہ کروں گی، تم پھر مجھے یہاں پھینک جاؤ گے، راہداریاں طویل ہیں، تم ایسا کرتے کرتے تھک جاؤ گے زاویار۔
نگاہوں میں ایسی کاٹ تھی کہ زاویار خانزادہ کا وجود کٹنے لگا۔ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ زاویار نے اس کے ہاتھ بے دردی سے جھٹکے تھے۔ تم یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہو، اسی ذلت کی حقدار ہو تم۔ اب ساری زندگی ایسے ہی رہو گی، مرنے بھی نہیں دوں گا تمہیں، اسی قید، اسی اندھیرے میں رہو گی۔ کل تمہیں یہیں گرم بستر مل جائے گا، مگر قید یہی رہے گی۔ ترسو گی تم اب روشنی کے لیے، ذلت کی زندگی گزارو گی تم۔ وہ اسے دھمکیاں نہیں دے رہا تھا، ڈرا رہا تھا۔ وہ بس ڈر کر اپنا فیصلہ بدل لے، اس کے سامنے سر نڈر کر لے۔ عائش آنکھیں موند گئی، اس پر ان دھمکیوں کا اثر نہ ہوا تھا۔ وہ دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ساعتیں گزری، تیزی سے گزرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا رہا، مگر اس پتھر جیسی عورت پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ پھر سے ان سفید زروں پر جھکا تھا۔ سر اٹھاتے اس نے گہری سانسیں کھینچی تھیں۔ وہ عورت اسے برباد کر چکی تھی۔ وہ تباہیوں کے دہانے پر کھڑا تھا۔ وہ عائش ملک کو دیکھتا رہا، جس کے لب سردی سے نیلے پڑ رہے تھے۔ سردی سے بدن ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا۔ وہ نگاہیں پھیر گیا۔ وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جان تھی اس کی، اور وہ جان نکلی جا رہی تھی۔ یہ جہان نہیں چاہیے تھا، بس یہ عورت اپنے تابع چاہیے تھی۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ اس برف کمرے میں بھی برف بنی وہ عورت سو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس عورت کو دیکھتا رہا۔ زاویار دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا، اور وہ عورت بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، زخمی مسکراہٹ معصوم تھی، اس لیے سو جاتی تھی۔ اس کی طرح بے گناہ پر ظلم کیا ہوتا، اسے بھی نیند نہیں آنی تھی۔ اس کے قریب لیٹتے بے حد نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر لٹایا۔ وہ سانس تک روکے ہوئے تھا، کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ اٹھ جاتی تو باتوں سے بھی کاٹتی اور ہاتھوں سے بھی کاٹتی وہ الگ۔ وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، وہ اٹھ نہ جائے کہیں، یہی ڈر تھا اسے۔ وہ یہی دعا کرنے لگا کہ وہ سوئی رہے۔ اسی سینے کی عادت تھی یا پھر گرم آغوش ملی تھی، وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گرد نرمی سے اپنے ہاتھ لپیٹ گیا تھا۔ اس کی شال جو ساتھ پڑی تھی زمین پر اس کے اوپر ڈال دی، اس کے گرد بازو بھی نرمی سے بندھ گیا۔ وہ سوئی رہی۔ پتہ نہیں خدا نے اس مرد کی سن لی تھی یا وہ گرم آغوش چھن جانے کے ڈر سے سوئی رہی۔